کی دوڑ میں پیچھے ہیں، اس کی وجہ مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس وقت دنیا جتنی ترقی کر رہی ہے یہ اسلام کی مرہون منت ہے، یہ اسلام کی وجہ سے۔ اسلام اگر دنیا میں نہ آتا اور مسلمان سائنسدان پیدا نہ ہوتے اور ترقی کا بیج نہ رکھتے، یورپ آج جس ترقی کی عروج پر پہنچا ہوا ہے کبھی بھی اس عروج پر نہ پہنچتا۔ میں آپ کو اس بارے میں کچھ گوروں کے حوالے دوں گا، انگریز مورخین کے حوالے دوں گا، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ آپ نے ایک مورخ کا نام سنا ہوگا، مشہور مورخ ہے رابرٹ بریفلڈ۔ ممکن ہے میں تلفظ میں کچھ غلطی کروں، کیونکہ گورے جب ہمارا نام لیتے ہیں نا تو وہ بھی بڑی گڑبڑ کر دیتے ہیں کہ زبان کے فرق سے۔ وہ گوگل میپ پہ ایک دفعہ ہم گاڑی چلا رہے تو اس نے راشد مہناز روڈ کو بتایا، گوگل والے نے رشید منہز روڈ۔ میں نے کہا بھائی راشد مہناز تو ہمارے ایک قومی ہیرو تھے، ان کے والد نے ان کا نام راشد رکھا تھا، رشید نہیں رکھا تھا۔ تو زبان کے اختلاف سے نا تھوڑا سا تلفظ میں فرق آ جاتا ہے۔ ایک ان کا مورخ گزرا ہے برناسکی، رابرٹ، بہت مشہور مورخ ہے، اس کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے، آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی، فری میں نہیں ملے گی، آپ کو تھوڑے سے پیسے پے کرنے پڑیں گے۔ اس کی ایک مشہور کتاب ہے دا ایسنٹ آف مین۔ اس کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، میں گوروں کے حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو اس کا یقین آئے کہ مخالف اور دشمن اپنے دشمن کی تعریف کو اور اس کے قابل تعریف باتوں کو آسانی سے قبول نہیں کرتا۔ آپ اپنے دشمن کے منہ سے اگر اپنی تعریف سنیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ واقعتاً آپ کے اندر یہ صفات اور یہ گٹس موجود ہیں۔ اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے دا ایسنٹ آف مین میں کہ اسلام جب دنیا میں آیا تو 100 سال کے عرصے میں مسلمانوں کی حکومت جنوبی فرانس، ہندوستان اور چائنا تک ہو چکی تھی، اسلام یہاں تک پھیل چکا تھا۔ اس نے لکھا کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب یورپ اور یونان اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، توہم پرستی کی دنیا میں مبتلا تھا، اور قرآن اور سنت نے مسلمانوں کو جستجو اور تحقیق کی لائن پہ ڈالا۔ اس جستجو اور تحقیق کی لائن پہ ڈالنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ عرب سائنسدانوں نے ترقی کی اور اس ترقی کے اثرات پوری دنیا پر پڑے، اور یورپین نے بھی اور یونانیوں نے بھی وہاں سے وہ ترقی لی ہے، اور آج جس ترقی پر وہ پہنچے ہوئے ہیں یہ سب اسی کے اثرات اور اسی کی برکات۔ اور اس نے لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معجزے کو، اپنے مذہب کو، اسلام کو معجزوں تک محدود نہیں رکھا، یعنی دلائل کی دنیا میں لے کر آئے۔ آپ دیکھتے ہیں نا قرآن مجید میں جگہ جگہ دلائل میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، فرمایا دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف ہم نے اس کو کیسے بنایا ہے۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة، فرمایا اللہ ایک مچھر کی مثال دیتے ہوئے بھی حیا نہیں فرماتے، تو مچھر میں بھی اللہ نے غور کرنے کا حکم دیا۔ اسلام کے برعکس جتنے بھی الہامی مذاہب تھے ان کی جو بنیاد تھی نا اس وقت، وہ توہم پرستی کی بنیاد، دیوتاؤں اور مالاؤں سے ہوتا ہے، اور یہ کام کالی بلی سامنے سے گزر جائے تو یوں ہو جائے گا، اور سفید بلی گزر جائے تو یوں ہو جائے گا۔ پوری دنیا، گورے بھی اسی میں مبتلا تھے۔ جو قوم توہم پرستی میں مبتلا ہو اور جس کے دعووں کے پیچھے دلائل نہ ہوں، دلائل کے تانے بانے نہ ہوں، وہ ترقی کا تو سوچ ہی نہیں سکتی۔ ایک اور مشہور مورخ ہے، اس کا نام ہے گیولک رابرٹ، اس کی کتاب ہے محمد دی ایجوکیٹر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اس نے کتاب لکھی ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں یہ اعتراف کیا، اس نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے قرآن اور احادیث میں علم حاصل کرنے اور تحقیق اور جستجو سے متعلق جو مضامین ہیں وہ اس گورے نے اپنی کتاب میں وہ لکھے ہیں۔ قرآنی آیات لکھی ہیں کہ ان آیات میں کس طرح غور و فکر اور تدبر کا حکم دیا جا رہا ہے۔ احادیث لکھی ہیں جس میں علم کی فضیلت، قرآن کی وہ آیات جس میں حصول علم کی فضیلت، اور ان آیات کو نقل کرنے کے بعد وہ لکھتا ہے کہ یہ کہنا کہ اسلام کی ان تعلیمات کا دنیا پر اثر نہیں پڑا یہ 100% غلط ہے۔ یہی وہ بیسک تھی، وہی بنیاد تھی جو اسلامک سائنس کی وجہ بنی ہے۔ اس نے مسلمانوں کی سائنس کو باقاعدہ اسلامک سائنس کا نام دیا ہے۔ کئی قرآن مجید کی یہ آیات تھیں جو اسلامک سائنس کی بنیاد بنی ہیں، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب یورپ اور یونان وہ توہم پرستی میں اور ایسی چیزوں میں پڑا ہوا تھا، بس الہامی چیزوں میں،
کسی کو خواب میں کوئی چیز آ گئی تو ٹھیک ہے, یقین کر لیا, خواب نہیں آیا. جیسے ہمارے استخارے نکل رہے ہیں نا, میں استخاروں کا بتاتے رہتا ہوں, یہ سب آج کل کے جو استخارے جس طریقے سے ہو رہے ہیں یہ شریعت میں نہیں ہے. میں بتاؤں گا ہمارے ہاں یہ خرابی کہاں سے آئی ہے, بھی میں اس کی طرف انشاءاللہ آؤں گا. تو اس نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ, اور اس نے ایک جملہ اس کا بہت اہم ہے, اس نے لکھا ہے کہ یہ ایک تصدیق شدہ حقیقت ہے, یہ گورا لکھ رہا ہے, یہ ایک تصدیق شدہ حقیقت ہے کہ دنیا میں علمی شعور بیدار کرنے میں عرب سائنسدانوں کا سب سے گہرا اثر ہے. اگر عرب سائنسدان نہ ہوتے تو پوری دنیا میں جو ایک علمی شعور بیدار ہوا ہے نا, کہ لوگوں کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا, جستجو کا شوق پیدا ہوا, سیکھنے کا شوق پیدا ہوا, تجربوں کا شوق پیدا ہوا, یہ شوق پیدا ہی نہ ہوتا. اور آخر میں اس نے لکھا ہے کہ عربوں کو اس لائن پر ڈالنے میں سب سے گہرا اثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, گورے جب بھی مسلمان سائنسدان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں تو وہ مسلم سائنسدان نہیں کہتے, وہ عرب سائنسدان کہتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, یہاں تک سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے. گورے جب مسلمان سائنسدانوں کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں, بعض جگہوں پر انہوں نے اعتراف کیا ہے, بھرپور اعتراف کیا ہے, تو وہ کیا کہتے ہیں, بولو بھائی, عرب سائنسدان. تو اس سے آپ دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ خاص عربوں کا کمال ہے. وہ عرب دو میں سے ایک وجہ ہے جس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں. یا تو ممکن ہے عصبیت میں کہتے ہوں تاکہ وہ اسلام کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہتے یہ چیزیں, بلکہ جیسے عرب اسرائیل جنگ ہے نا, اسرائیل جنگ کو کیا کہتے ہیں, عرب اسرائیل. حالانکہ اسرائیل جنگ عرب اسرائیل نہیں ہے, مسلمان اور یہودی کی جنگ ہے. عراق پر جب حملہ ہو رہا تھا تو عرب اور امریکہ کی جنگ اس کو قرار دیا گیا, حالانکہ یہ عراق مسلمانوں کا ملک ہے, اسلام میں عصبیت نہیں ہے, عرب اور عجم کی بحث نہیں ہے. تو عرب یا تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ عصبیت کی بنیاد پر, اور اگر ہم اچھا گمان رکھیں کہ نہیں عصبیت کی بنیاد پہ نہیں, تو پھر عرب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اکثر اس میں تھے عجمی, مگر اس وقت مسلمانوں کی جو سرکاری زبان تھی, علمی زبان تھی, وہ عربی تھی. اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ زیادہ تر عجمی تھے ان میں. اس کی دلیل یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو مذہبی تعلیم حاصل کرنے والے علماء گزرے ہیں, مذہبی تعلیم, ان میں اکثریت عجمیوں کی ہے. تو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والوں میں عرب کیسے آگے ہو سکتے ہیں؟ نہیں یاری بات میرا خیال ہے. آپ محدثین کو دیکھ لیں, صحاح ستہ کے مؤلفین ہیں, ان میں صرف امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی عربی ہیں, باقی حدیث کی جو 5 کتابوں کے مصنف سب عجمی ہیں. ائمہ اربعہ میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی عربی الاصل ہیں, باقی کوئی بھی عربی الاصل نہیں ہے ان میں. ہم فقہا کو بھی دیکھتے ہیں, محدثین کو بھی دیکھتے ہیں, تو ان میں زیادہ تر ہمیں کیا ملتے ہیں, عجمی ملتے ہیں. تو علمی میدان میں عجمیوں نے زیادہ کام کیا ہے. لیکن گورا ان کو عرب سے کیوں تعبیر کرتا ہے کہ ان کی ساری تحریرات وہ عربی زبان میں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لو کان العلم بالثریا لنالہ رجل من فارس, اگر علم ثریا کے کنارے تک پہنچ جائے, آسمان کے کنارے تک پہنچ جائے, تو بھی فارس کا ایک شخص اس کو حاصل کر لے گا. اس میں بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارس یعنی جو عجمی تھے ان کی مثال دی ہے. تو یہ وجہ ہے کہ جو عرب سائنسدان کہتے ہیں. تو اب میں اپنی بات میں جہاں بھی عرب کا لفظ لے کر آؤں گا تو اس کا یہ مطلب نہیں, اس میں عرب بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ عرب بھی بہت ہیں, لیکن گورا جو تعبیر کرتا ہے تو مسلم سائنٹسٹ کے بجائے وہ عرب سائنس. اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان اس وقت عربی تھی, تو اجمی بھی عربی بولتے تھے, یعنی جو ان کی تحریرات تھیں وہ بھی عربی میں تھی. ایک اور مشہور سائنسدان, مشہور مورخ گزرا ہے, رابرٹ بریفلڈ, جس کا میں نے ابھی نام لیا تھا. اس کی کتاب ہے دی میکنگ آف ہیومینٹی. اس کتاب میں اس نے یہ لکھا ہے کہ آج جو سائنسی ترقی جس عروج پر پہنچی ہوئی ہے, اگر عرب سائنسدان نہ ہوتے تو سائنس کبھی اس ترقی تک نہ پہنچتی. اور آگے اس نے اس کی وجہ لکھی ہے. یہ تو خبر دے دی نا اس نے کہ آج جو سائنس جس انتہا پر پہنچی ہوئی ہے اس کی بیسک وجہ کیا ہے, عرب سائنسدان. اور آگے اس نے اس کی وجہ لکھی ہے. اس نے لکھا ہے کہ سائنس کی جو بنیاد ہے وہ ہے تحقیق, جستجو, مشاہدہ, تجربات, ان سب چیزوں پر ہے نا. سائنسدان کو کبھی دیکھا استخارہ نکال رہا ہو جا کے؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے بھائی. کچھ تھوڑا سا ہاں ہوں کریں, اپنے چہرے کے تاثرات سے مجھے بتائیں آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں, تو مجھے بھی بات کرنے میں مزہ آئے گا. کبھی آپ نے کسی سائنسدان کو دیکھا اس نے ٹرین کا انجن بنایا, اب استخارہ نکال رہا ہے کہ اس کو ٹریک پہ چلانا ہے کہ نہیں چلانا؟ کبھی دیکھا آپ نے؟
کبھی آپ نے دیکھا انجن خراب ہوا، ان کا فرانس کے سائنسدانوں کے ٹرین کا انجن کام نہیں کر رہا تو وہ کسی روحانی کے پاس گئے یار اس پہ کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ یار ایسا تو نہیں ہے کہ چائنا نے نظر لگا دی ہو اس کو؟ چائنا والوں کا ہمارے انجن سے بڑی، وہ انہوں نے یوں کر کے دیکھا اور نظر لگ گئی. ہمارا جو بربادی کی وجہ ہے نا وہ یہی ہے. ابھی اس پہ میں بات کروں گا، ابھی تو میں نے ہلکا سا اشارہ دیا ہے ہم کیوں برباد ہو رہے ہیں. مذہب کی جو بنیاد ہے نا قرآن و سنت پہ رکھی گئی تھی، اس قرآن و سنت میں جب تک ہم اپنی طرف سے ایڈیشن نہ کریں اور اس کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان میں جب تک اپنی طرف سے ہم دخل اندازی نہ کریں نا تو ہماری دکانیں نہیں چلتی. اس لیے یہ روحانی پیشوا قسم کے جو لوگ ہیں نا، جو گنڈوں والے، تعویذ والے، استخاروں والے، انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا، اور ان میں کچھ کلی گمراہ ہوتے ہیں، کچھ جزوی گمراہ ہوتے ہیں، ہوتے تقریباً سبھی ایک جیسے. تو میں رابرٹ بریفلڈ کی بات کر رہا تھا، اس نے یہ کہا کہ سائنس کی جو بنیاد ہے وہ کس پر ہے؟ تحقیق، جستجو. وہ استخاروں پر نہیں، یہ میں اپنی طرف سے بڑھا رہا ہوں، کہیں آپ اس کی کتاب جا کے کھولیں اور دیکھیں استخارہ کا تو کہیں بھی نہیں آ رہا. تو تحقیق، جستجو، تجربہ، مشاہدہ اس پر ہے. اس نے کہا اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا ان چیزوں سے واقف نہیں تھی، نہ یورپین ان چیزوں سے واقف تھے اور نہ یونانی. یہ بڑی قومیں تو یہی دو تھیں جو تہذیب یافتہ سمجھی جاتی تھیں. سمجھی کا مطلب بھی پھر کبھی بتائیں گے انشاءاللہ. تو اس نے کہا کہ یہ لوگ ان چیزوں سے واقف ہی نہیں تھے کہ تحقیق کیا ہوتی ہے، جستجو کیا ہوتی ہے. یہ تو وہ روحانیت اور دیوتاؤں اور وہ جو ایک مخصوص ان کا ایک مذہبی لوگوں کا ایک ہوتا ہے نا، اس میں جکڑے ہوئے تھے. اس نے لکھا ہے کہ ان تمام چیزوں کو یونان اور یورپ میں متعارف کروانے والے عرب تھے. عرب، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ ہمارا ماضی تھا. ایک اور مشہور مورخ ہے اسٹینوڈ کاب، جس کی کتاب ہے اسلام's کنٹریبیوشن ٹو دا ورلڈ کلچر، یعنی اسلام کے جو پوری دنیا پر اثرات پڑے ہیں وہ کیا ہیں. اس کا جملہ بڑا اہم ہے. اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ بات 100% یقینی ہے کہ اس وقت سائنسی ترقی جتنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے یہ یقینی طور پر اسلام کی مرہون منت ہے. سب کچھ اسلام کی وجہ سے. اور آگے وہ یہ لکھتا ہے، آگے اس کی وہی وجہ بیان کرتا ہے جو میں نے بتائی کہ اسلام نے مسلمانوں کو تدبر، غور و فکر اور ان چیزوں میں توہمات کی دنیا سے نکالا ہے. کالی بلی، پیلی بلی جو ہے نا، ان سب چیزوں سے نکالے. مرغے نے اذان دے دی، کوا کے بیٹھ گیا یہاں پہ تو یہ ہو جائے گا، کینچی یوں کر کے چلا دی تو لڑائی ہو جائے گی. اس طرح کی جو چیزیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں ان میں بہت تھیں، ان میں جو ہے نا ان میں بہت زیادہ تھیں یہ چیزیں. تو اس نے لکھا ہے کہ یہ اسلام نے ان لوگوں کو تحقیق اور جستجو پہ ڈالا. اور ایک بات اس کی بہت اہم ہے، اس نے یہ لکھا ہے کہ بعض گوروں نے یہ بات تو اس کا تو اعتراف کیا ہے کہ سائنسی ترقی کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ مسلمانوں نے. لیکن ان گوروں نے گڑبڑ یہ کی ہے، جیسے میں نے بتایا نا وہ عصبیت اور اسلام کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہتے. انہوں نے اس کا تو اعتراف کیا ہے کہ یہ عرب سائنسدانوں نے یہ کام کیا ہے، مگر ان گوروں نے یہ لکھا ہے کہ اس کی بنیاد مذہب نہیں تھا بلکہ ان کی ذاتی تحقیق تھی. ذاتی طور پر ان کو شوق تھا، اس کے پیچھے مذہب کا جذبہ نہیں تھا. اور بعضوں نے ثابت کیا کہ وہ مذہب سے بیزار تھے. تو اس گورے نے، اسٹینوڈ کاب جس کا میں نے نام لیا، اس نے اس پر بھی رد کیا ہے، بلکہ ایک سوال قائم کیا ہے کہ اگر اس کے پیچھے اسلام نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ اسلام لانے سے پہلے انہوں نے یہ سب کچھ کیوں نہیں کیا؟ اور پھر اس نے بتایا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ کس پر ہے؟ دلائل پر، تحقیق پر. ہمارے ہاں جو ہے نا، جو جتنا بڑا بیوقوف اور احمق ہوتا ہے اتنا زیادہ نیک سمجھا جاتا ہے. آج کی بات کر رہا ہوں، صحابہ کے دور میں بیوقوف لوگ نیک نہیں سمجھے جاتے تھے، کیونکہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو ہے یہ مذہب اہل عقل کے لیے. اور ہمارے یہاں کون سمجھا جاتا ہے نیک؟ جس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو. اس بھی آئیں گے انشاءاللہ، بھی میں پورے انگریزوں کے حوالے مکمل کر دوں. ہمارے ہاں جو دنیا کا سب سے بڑا سست اور سب سے بڑا بیوقوف، وہ سب سے زیادہ نیک سمجھا جاتا ہے. جن کی میں نے یہ دیکھتا ہوں نا، یہ یوٹیوب وغیرہ پر کبھی کسی روحانی بابا کی تقریر ختم کہاں سے ہوئی، نسبت اویسیہ ملی ہوئی ہے مجھے، پھر نسبت فلانی مل گئی تھی، پھر میں سویا تھا تو فلاں نسبت مل گئی تھی. ان کی اوٹ پٹانگ باتوں سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کوئی ایسی باتیں ہیں جو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہیں. یعنی اتنی زبردست باتیں ہیں
جو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی, تو بہت ہی کوئی پہنچے ہوئے ہیں, اور ہمارے بارے میں کہتے ہیں تو سب سمجھ میں آ رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں بھائی, یہ بالکل سمجھ میں آ رہا ہے, یہ کوئی بات ہوئی. تو اس نے یہ بات لکھی ہے کہ اسلام نے تحقیق اور جستجو اور یہ ساری چیزیں پیدا کی, اور اسی کا یہ سارے اثرات. لائف آف محمد کے نام سے ایک بہت مشہور کتاب ہے, گورے نے لکھی ہے, ریوڈ جارج بش. ریوڈ ان کے یہاں کوئی پادری سے اوپر کا کوئی مقام ہوتا ہے, تو مذہبی رہنما تھا. اس نے بھی بات لکھی ہے کہ اسلام سے پہلے جتنی بھی الہامی کتابیں تھیں اور جتنی بھی الہامی تعلیمات تھیں, کسی نے بھی انسانیت پر اتنے مثبت اثرات نہیں ڈالے جتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ڈالے. میں اب تھوڑا تھوڑا آپ کو مسلمان سائنسدانوں اور مسلمانوں کے علمی کارناموں پر ہلکی ہلکی روشنی ڈالوں گا, کیونکہ ابھی میری 2-3 موضوعات اور ہیں آگے. یہ تو وہ تھے جو گوروں نے اعتراف کیے ہیں. مسلمان سائنٹسٹ کی جو کچھ خدمات, ہسپتال کا وجود, یہ پہلی صدی میں وجود میں آ چکا تھا. 86 ہجری 96 ہجری خلیفہ مامون رشید کے دور میں بڑے بڑے ہاسپٹل قائم ہو چکے تھے, جس میں ابن طولون ایک ہاسپٹل صرف مصر کے اندر ایسا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے قریب جو مسلمانوں نے لائبریری بنائی تھی, اس لائبریری میں مختلف فنون کی کتابیں تھیں, جس میں صرف میڈیکل سائنس پر 1 لاکھ سے زیادہ کتابیں موجود تھیں, اور دنیا بھر سے لوگ وہاں سے پڑھنے آیا کرتے تھے. مسلمانوں نے جو میڈیکل سائنس میں اتنی ترقی کی تھی, اس کی بھی وجہ آپ کو بتا دوں. اس کی بھی وجہ ایک گورے نے لکھی ہے کہ یہ لوگ مختلف ملکوں سے حج کرنے جاتے تھے, اور حج اس وقت ہوتا تھا زیادہ تر اونٹوں پہ اور پیدل. تو ان میں جو جستجو اور تحقیق کا شوق رکھنے والے لوگ ہیں نا, جب وہ جنگلوں سے گزرتے تو وہاں کی بوٹیوں پہ ریسرچ کرتے تھے. اس زمانے کا حج ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یہاں سے آپ کو ایئرپورٹ پہ بٹھائے, آپ 2 گھنٹے بعد پہنچے اور پھر تھوڑے دن وہاں سے آپ نے فون پہ اطلاع دے دی میں آ رہا ہوں, اور جو ہے پھر دوبارہ سے ٹکٹ کرایا, یہاں پہنچ گئے. یعنی ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ بندہ گیا ہے یہاں سے. اس زمانے کا جب حج ہوتا تھا تو آپ اپنے گھر والوں کو ایسے چھوڑ کے جاتے تھے کہ بھائی کوئی پتہ نہیں ہے کہ واپسی ہو یا نہ ہو. یہ قربانی ہوتی تھی. اب سائنس کے لیے تو اتنی قربانی نہیں کوئی دے گا نا سائنسدان, کہ میں جا رہا ہوں پتہ نہیں آؤں یا نہیں آؤں, اگر کسی تحقیق تک پہنچ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو میری قبر بنا دینا. حج کے لیے مسلمانوں نے یہ قربانیاں دی, اور اس کا فائدہ ان کو یہ ہوا کہ جڑی بوٹیوں پہ ریسرچ کا ان کو موقع ملا ہے. اب حج کے لیے مسلمان سائنسدان جب قربانی دے کے نکلتے تھے, اب کوئی حج کے لیے آ رہا ہے مصر سے یا فرانس, جنوبی فرانس تک اسلام میں نے بتایا نا داخل ہو چکا تھا, وہاں سے حج کرنے کے لیے جب وہ آ رہا ہے, اندلس سے حج کرنے کے لیے آ رہا ہے, درمیان میں کتنے جنگل آئیں گے, کتنے جانور آئیں گے, زمین کے مختلف خطے آئیں گے, مختلف موسم آئیں گے, مختلف قومیں آئیں گی. وہ سفر کے لیے زیادہ راہ انہوں نے باندھا, اور چلتے چلتے 3 سال میں, کوئی 2 سال میں, کوئی 1 سال میں بیت اللہ کی طرف پہنچ رہا ہے. اور وہ راستے میں پھر وہ جو سائنٹسٹ تھے نا, جو طبیب تھے اس زمانے کے, وہ پھر جڑی بوٹیوں پہ تحقیقات کرتے 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 اتنی ترقی کی ہے کہ میڈیکل سائنس پر کتنی کتابیں مسلمانوں نے لکھی ہیں, 1 لاکھ سے زیادہ کتابیں. ان میں ممکن ہے دوسروں سے بھی لی ہوں کتابیں, ساری ان کی اپنی تصنیفات نہ ہو, لیکن یہ علمی ذوق کی علامت تو ہے. لائبریری کا وجود اس زمانے میں, گورا ان چیزوں سے واقف بھی نہیں تھا کہ لائبریری ہوتی کیا ہے, کتب خانہ ہوتا کیا ہے. اتنی کتابیں لکھی تھی. آپریشن ابن الہیثم کو گورے آج بھی یاد کرتے ہیں, اس کی کتابوں میں الہزم کے نام سے, الہزم. بہت سارے مسلمان سائنٹسٹ ایسے ہیں جو گوروں کی کتابوں میں آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے, مگر وہ آپ جب ان کا نام پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, آپ سمجھیں گے وہ گورا ہی تھا. یہ وجہ اس کی ہے کہ ان جب کتابوں کا ترجمہ لاطینی زبان میں ہوا اور پھر انگلش میں ہوا, تو ان کا جو تلفظ ہے نا وہ بدل گیا. اب ابو القاسم ایک بہت مشہور سائنسدان ہے جو بہت بڑا سرجن تھا, گوروں کی کتابوں میں البیکیوسس لکھا ہوا ہے, البیکیوسس. اب البیکیوسس سے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ جارج ڈبلیو بش کا چھوٹا بھائی ہوگا, کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن یہ کیا تھا؟ ابو القاسم. الہزم یہ ابن الہیثم ہے. ابن الہیثم نے آج سے 1100 سال پہلے آنکھ پر ایک کتاب لکھی جو آج بھی لاطینی زبان میں موجود ہے, آن آپٹکس. عربی نام تو اس کا ضائع ہو گیا, کیونکہ عربی کا تو وہ جو تھا سرمایہ ضائع ہو گیا, وہ ہلاکو خان لے گیا یا تتاری کون چنگیز خان لے گیا, اب ہمیں پتہ نہیں ہے. اس کے وارث اگر یہاں کہیں بیان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا بھائی, اگر چنگیز خان کی اولاد میں کوئی بیٹھا ہے تو بتا دے, کہیں اس کے گھر میں کوئی کتاب پڑی ہوئی ہو ابن الہیثم کی تو ہمیں دے دے آ کے, تاکہ ہم اس کو عربی میں دوبارہ چھاپ دیں. آنکھ پر اس نے ایک کتاب لکھی, آنکھ پر, ابن الہیثم نے, اور وہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں بہت طویل عرصے تک پڑھائی جاتی رہی ہے. اور آنکھ کیسے دیکھتی ہے, دیکھنے کا عمل سے کیسے گزرتی ہے, یہ فلسفہ بھی کس نے پیش کیا تھا؟ ابن الہیثم نے. اور وہی فلسفہ آج تک چلا آ رہا ہے.
ابن الہیثم سے پہلے جو میں نے بتایا نا توہمات کی دنیا پر تھا. یونانی لوگ کہتے تھے آنکھ کیسے دیکھتی ہے, وہ کہتے تھے بھائی ٹارچ جب جلاتے ہیں نا تو روشنی نکل کے جاتی ہے, تو ہماری آنکھ سے بھی روشنیاں نکل رہی ہیں, یہ سامنے پہ پڑتی ہیں تو ہمیں چیز نظر آتی ہے. ابن الہیثم نے آنکھ کی پتلی پہ تجربات کیے. اس نے لینسز جو ہے نا لینس, یہ لینس لفظ بھی عربی سے لاطینی میں ترجمہ ہوتے ہوتے انگلش میں ٹرانسفر ہوا, ورنہ اس کی آپ اصل میں جائیں گے نا جڑ میں تو یہ بھی کوئی عربی لفظ تھا, یہ جو لینس کا لفظ ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ بتایا کہ آنکھ سے روشنی نہیں نکلتی بلکہ روشنی کی لہریں آنکھ کے پردے سے ٹکراتی ہیں, برقی لہروں میں تبدیل ہوتی ہیں, دماغ سے ان کا رابطہ ہے, دماغ ان کو پڑھتا ہے. یہ ساری جو ڈیٹیل, اور کہا یہ جاتا ہے, کوئی اوتھینٹک بات نہیں ہے, لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے کیمرہ بھی ایجاد کر لیا تھا, کیونکہ کیمرہ بالکل آنکھ کی نقل ہی ہے. یہ جو کیمرہ ہے نا یہ بالکل آنکھ کو دیکھ کے بنایا گیا ہے. تو اس کی کتابیں آپریشن سرجری, کاٹ پیٹ کے پتھری نکال دینا, یا کوئی عورت پریگنینسی میں اس کے نارمل ڈلیوری نہیں ہو رہی, اس کو ولادت جو ہے نا اس آسان ہو جائے آپریشن کے ذریعے, یہ کام بھی ابو القاسم جو میں نے بتایا نا البکیوسز, یہ کر چکا تھا یہ کام. اور ابن الہیثم نے زخموں کو سینے کے لیے دھاگا ایجاد کر لیا تھا, اور وہ دھاگے کی خصوصیت یہ تھی کہ جب اس سے زخم, آپریشن کے بعد جب زخم سیا جاتا تھا تو اس دھاگے کو ٹانکے کھولنے کی ضرورت نہیں تھی, وہ تھوڑے دنوں کے بعد دھاگا خود بخود ڈیزالو ہو جاتا تھا, ختم ہو جاتا. یہ دھاگا بھی گوروں کے اعتراف کے مطابق وہ ایجاد کر چکا تھا. تو یہ مسلمان سائنسدانوں کے کارنامے ہیں. ان میں ایک بہت بڑا کردار الخوارزمی کا نام سنا ہوگا. یہ میتھمیٹکس کی جتنی بنیاد ہے ساری مسلمانوں نے رکھی ہے. الخوارزمی نے یہ جو نمبر ہے نا ہمارے 1 2 3 4, یہ ایجاد کرنے والا بھی الخوارزمی ہے, مسلمان سائنسدان. 826 عیسوی میں, آج سے تقریباً 1300 سال پہلے. اور یہ میں آپ کو اس کا فلسفہ بھی بتاؤں, بڑا دلچسپ ہے. جو اس نے جب یہ نمبر ایجاد کیے تو اس کے ذہن میں کیا چیز تھی. 1 جو ہے نا 1, یہاں وائٹ بورڈ ہوتا تو میں آپ کو مارکر سے لکھ کے بتاتا. 1 کا مطلب یہ تھا جس میں ایک زاویہ ہو. دیکھیں 1 ایسے لکھا جاتا ہے, یوں کر کے یوں, تو اس میں کتنے کونے آ رہے ہیں. آپ لوگ کو یہ پتا ہے کہ آپ یہاں کس سلسلے میں آئے ہیں بھائی جب میں کوئی سوال پوچھوں مجھے فوراً رپلائی چاہیے تاکہ میں یہ سمجھوں کہ آپ لوگ میری طرف پورے طور پر متوجہ ہیں. یہ جو 1 لکھا جاتا ہے 1, اس میں کتنے زاویے, کتنے کونے ہوتے ہیں. ایک, یوں کر کے پہلے ایک ڈنڈی اوپر جاتی ہے پھر نیچے آتی ہے, تو زاویے کتنے بن جاتے ہیں. زاویے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں شاید اس وجہ سمجھ میں, اینگل. ہاں اینگل کتنے بنتے ہیں, ایک اینگل بنتا ہے. 2 جو لکھا جاتا ہے نا یوں, زیڈ کی طرح ہے اصل جو 2, الخوارزمی نے جو 2 ایجاد کیا تھا نا وہ زیڈ کی طرح تھا. اس میں کتنے اینگل ہیں, 2. تو یہ اینگل شو کر رہے ہیں کہ یہ کون سا عدد ہے. 3 میں اس نے یوں کر کے یوں کر کے یوں کر کے یوں کر کے یہ 3 کونے بن رہے ہیں. 4 میں اس نے یوں کیا تھا, یوں لے گیا یوں لے گیا پھر یہ ڈنڈی نیچے گرا دی, تو یہ 4 زاویے ہو رہے ہیں. 5 میں 5 زاویے, 6 میں 6 زاویے. انشاءاللہ یہ عثمان بھائی سے کہتے ہیں فیس بک پہ ہم یہ ڈال دیں گے. جو اوریجنل 6 تھا نا وہ کیا تھا, اوریجنل 7 کیا تھا, وہ پھر تبدیل ہوتے ہوتے اس کی شکلیں. اور 0 اس نے گول بنایا تھا. 0 کا مطلب کوئی بھی زاویہ نہیں ہے, کوئی بھی اینگل نہیں ہے اس میں. تو یہ جو نمبر ہیں یہ بھی مسلمان سائنسدانوں کی, مسلمانوں کے جو ریاضی دان ہیں ان کی ایجاد ہے. اس کی ایک کتاب تھی الجبر والمقابلہ, یہ کتاب یورپ میں پڑھائی جاتی رہی ہے. اس میں اس نے الجبرا کی بنیاد رکھی ہے, اور اس الجبر کے نام سے ہی گورے بھی آج تک الجبرا کو الجبرا کہتے ہیں. الجبرا ہی کہتے ہیں نا اس کو, یہ اس لیے کہ اس کی کتاب کا نام کیا تھا, الجبر. عربی میں جبر کہتے ہیں نقصان کی تلافی. اس نے کسی بھی وجہ سے اس کا نام الجبر رکھ دیا تھا کہ بھئی اس سے ہمیں جو نقصان پہنچا ہے اس کی تلافی ہو جائے گی. واللہ عالم اس کے پیش نظر کیا مقصد تھا. تو یہ خالص عربی کا لفظ ہے جو انگریزوں میں آیا, اور بہت ساری میڈیکل سائنس میں جو دوائیں استعمال ہو رہی ہیں, آپ اگر انٹرنیٹ پہ تحقیق کریں یا کسی یونیورسٹی میں جائیں, آپ جو تحقیقی شعبے سے ان چیزوں سے منسلک شعبے سے آپ جائیں رابطہ کریں, تو آپ کو بتائیں گے کہ اس پر باقاعدہ ایک طویل فہرست ہے کہ یہ اصل عربی تھا اور کہاں سے کیسے منتقل ہو کر. اس کی میں آپ کو چند مثالیں, ہلکی ہلکی 2-3 مثالیں دے دوں. ایڈمرل کا نام آپ نے سنا ہوگا نا نیوی میں, ایڈمرل. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بحری بیڑے کی بنیاد رکھی ہے سمندری فوج کی. سمندری فوج کی بنیاد جو بڑے پیمانے پر پورا لشکر کو سمندر پہ لا کے ڈالا ہے اور جہاز بنائے, یہ کس کا کام ہے, حضرت معاویہ کے دور میں یہ ہوا ہے. اور اس سمندری فوج کے امیر کو امیر البحر کہا جاتا تھا. یہ امیر البحر کا لفظ عربی میں ٹرانسفر ہو کے کیا بن گیا, ایڈمرل بنا ہے. ایسے بہت ساری اصطلاحات ہیں جو عربوں سے لی ہیں گوروں نے.
سمجھ رہے ہیں؟ نہیں آ رہی سمجھ؟ آ رہی ہے. تو الجبرا بھی ایسے ہی. یہ جو تھا نا الخوارزمی الگورتھم شاید کہتے ہیں اس کو انگلش میں, اس کا نام بھی تبدیل ہو گیا. لاگریتھم کی بنیاد بھی اسی نے لکھی اور اس کو آج تک یہی لاگریتھم ہی کہا جاتا ہے. تو اس کا ایک بڑا زبردست کارنامہ یہ تھا کہ اس نے جب ریاضی پر کتابیں لکھی ہیں, نمبر بھی اسی نے ایجاد کیے اور بہت ریاضی کے علم کو اس نے اتنی ترقی دی ہے, اس کی کتابیں 300 سال کے بعد گوروں کے ہاتھ لگی ہیں, یورپ پہنچی ہیں, 12ویں صدی میں یورپ پہنچی ہیں, اور گوروں نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ 400 سال تک اس کی کتابیں ہماری یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی رہی ہیں. 400 سال تک. آج جو پوری میتھمیٹکس ہے نا, اس کی بنیاد وہ الخوارزمی نے رکھی ہے. ممکن اس سے پہلے بھی مسلمان سائنسدانوں نے محنت کی ہو, لیکن اس کو ترتیب دینا, اس کو مرتب کرنا اور اس کے ایک شکل میں لے کر آنا, یہ کارنامہ الخوارزمی کا. 1200 عیسوی سے لے کر 1600 عیسوی تک 400 سال کا عرصہ ہے جس میں یورپ میں الخوارزمی کی کتابیں پڑھائی جاتی. فلکیات کا علم, کرو ٹریگنومیٹری اور پلین ٹریگنومیٹری پڑھی ہوگی نا آپ نے. ہم تو وہ جب اپنے دور میں اردو میں پڑھتے تھے, وہ عمود کا مربع اور پتہ نہیں بطر کا مربع, ہمیں وہ مربع سے اپنی والدہ کا وہ ہاتھوں کا بنایا ہوا آملے کا مربع یاد آتا تھا جب ہمارے ٹیچر پڑھاتے تھے نا. پرپینڈیکولر اور بیس اور ہائپرٹینیوز, وہ یہ جو آپ نے ایکویشنز پڑھی ہوں گی یا پڑھ کے بھلائی ہوں گی یا پھرے سے امتحان پاس کیا ہوگا, تو پھرے میں بھی تو کچھ یاد رہ جاتا ہے نا. وہ پھرے میں جو لکھا ہوتا ہے کہ بھائی, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کراچی ہے, اس کا تعلیم کا بیچاروں کا یہاں کوئی معیار نہیں ہے, تو اس لیے بہت سارے ہمارے ایسے پی ایچ ڈی ڈاکٹر یہاں بیٹھے ہوں گے جو کہیں گے یہ بیس کیا ہوتا ہے, یہ پرپینڈیکولر کیا ہوتا ہے, پتہ نہیں کس قسم کی باتیں مولوی صاحب کر رہے ہیں. ہمارے وزیر تعلیم کا یہ حال ہے نا کہ ایک دفعہ ایک وزیر تعلیم سے جو ریٹائر ہو گیا تھا, اس سے کسی نے تعلیم کے بارے میں مختلف سوال کیے, ایک ٹی وی اینکر نے. تو کہہ رہا ہے بھائی مجھے کیوں یہ سوالات پوچھ رہے ہو یار, تعلیم کے بارے سے میرا کیا تعلق. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ وزیر تعلیم رہے ہیں, آپ کو تعلیم کا نہیں پتا, آپ کا تعلیم سے تعلق نہیں ہے. تو کہہ رہے جب تھے اس وقت نہیں تھا تعلق, اب تو ریٹائر ہو گئے ہیں, اب تو اور پتہ نہیں والا ہمارا تعلق نہیں. تو یہ جو آپ پلین ٹریگنومیٹری کی جتنی ایکویشنز ہیں یہ ساری ایجاد کی ہے الخوارزمی نے. سائن تھیٹا, کاس تھیٹا, ٹینجنٹ تھیٹا, یہ سب عربی میں تھے, جو لاطینی اور فرانسیسی زبان میں وہ زاویہ تھیٹا بن گیا, ٹھیک ہے نا. الف بے جیم کو انہوں نے ایکس وائی زیڈ کر دیا, یہ تبدیلی آئی ہے. اس کے علاوہ ٹریگنومیٹری کی لائن میں ذرہ برابر بھی کوئی ایکویشن, ایک حرف بھی اس میں تبدیل نہیں ہوا. وہی ساری ایکویشن استعمال ہو رہی ہیں جو مسلمان سائنسدانوں نے جس کی بنیاد رکھی. اور آپ کو پتا ہے کہ کرو ٹریگنومیٹری وہ بے انتہا مشکل ہے, اس کی ایکویشنز کو سمجھنا. پلین ٹریگنومیٹری میں تو آپ جو ہے نا وہ اسکوائر کو, جو مربع کو اسکوائر کہتے ہیں نا انگلش میں, تو وہ اسکوائر کو تو آپ فوراً کیلکولیٹ کر کے بتا سکتے ہیں نا, بھائی یہ اسکوائر میں اتنے ڈبے بن رہے ہیں اور بیس میں اتنے ڈبے بن رہے ہیں اور جو ہے وہ ہائپرٹینیوز میں اتنے ڈبے بن رہے ہیں, تو ان ڈبوں کو کلیکٹ کر کے آپ فوراً سمجھ جاؤ گے ایکویشن درست ہے غلط. لیکن جو کرو ٹریگنومیٹری کی ایکویشنز ہیں وہ بہت بے انتہا مشکل ہوتی ہیں. کرو ٹریگنومیٹری کی بنیاد اس لیے رکھی کہ زمین گول ہے. مسلمانوں کو یہ بہت پہلے پتا تھا, یاد رکھو کہ زمین گول ہے, بہت پہلے, بلکہ زمین کی پیمائش کر چکے تھے. خلیفہ مامون رشید کے دور میں جو زمین کی پیمائش کی گئی ہے وہ آج کی پیمائش سے چند کلومیٹر کا اس میں صرف فرق آ رہا ہے. اور آج کے ماہرین حیران ہے کہ مسلمانوں نے 1200 سال پہلے زمین کو ناپا کیسے ہے. وہ خود حیران ہے کہ یہ ناپا کیسے ان لوگوں نے. تو اس وقت مسلمان زمین کو ناپ چکے تھے, ان کو پتا تھا. اور ویسے بھی ابن بطوطہ کا پڑا ہوگا نا, وہ چلتا ہی رہا, چلتے چلتے وہ واپس ادھر ہی آنے لگا. تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ کیا ہے بھائی, زمین گول ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کرو ٹریگنومیٹری ہے نا, کرو ٹریگنومیٹری پر مسلمانوں نے اس لیے محنت کی کہ پوری دنیا میں مسلمان جاتے تھے, ان کو یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ قبلہ کدھر ہے, نمازوں کے اوقات کیا ہیں. اس کے لیے دائرے کی ایکویشنز کا ہونا ضروری تھا, کیونکہ زمین بھی دائرہ اور سورج جو زمین کے گرد گھومتا ہے یا زمین گھومتی ہے تو وہ بھی پورا دائرہ بنتا ہے. اس لیے مسلمانوں نے جو ہے نا دائرے پہ بڑی محنتیں شروع کر دی. اور مصنوعی سیارہ گاہ بھی بعض مسلمانوں نے اپنے کمروں میں شیشوں کے جار بنائے ہوئے تھے, اس میں وہ مختلف چیزوں کا. ایک سائنسدان کے بارے میں نے بچپن میں سنا, اس کا مجھے حوالہ یاد نہیں, ہمارے ٹیچر نے بتایا کہ مسلمانوں میں ایک فلکیات کا ماہر ایسا تھا جو 12 سال اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا رہا ہے, چھت سے اترتا ہی نہیں تھا, بس کھانے کے لیے سونے کے لیے پھر چڑھ جاتا تھا. اس نے خوردبین بنائی ہوئی تھی, اس خوردبین سے صرف آسمان کے ستاروں اور سیاروں کا مطالعہ کرتا رہتا تھا اور ان کی حرکتیں نوٹ کرتا رہتا تھا. اس کے گھر والے کتنے پریشان ہوں گے, بیٹا نیچے آ جاؤ. ہمارے یہاں پتنگ اڑانے کے لیے تو 15 سال بھی چڑھ سکتا ہے چھت کے اوپر, مگر تحقیق کا آپ کو بتایا کہ یہاں
ذوق شوقی ختم ہو گیا. جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں, آگے تحقیق بیچارہ کیا کرے گا. تو البیرونی کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اس نے, اور میں یہ صرف حوالوں کی بات نہیں ہے, میرے شیخ و مرشد حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ فلکیات کے بہت ماہر تھے. جب تک میں حضرت سے نہیں ملا تھا میرا خیال تھا حضرت نے کسی یونیورسٹی سے فلکیات میں کوئی پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, کیونکہ حضرت کے پاس جو ایس الفتاویٰ میں جو سوالات ہیں نا, کوئی انگلینڈ سے کسی کا خط آ رہا ہے, کسی کا امریکہ سے, کسی کا انٹارکٹیکا سے, پتہ نہیں کہاں کہاں سے, جہاں دنیا کی آبادی بھی نہیں ہے, کہ حضرت میں یہاں رہتا ہوں مجھے بتائیں قبلہ کس طرف ہے. تو حضرت یہیں سے اس کو بتا دے کہ بھئی یہاں سے آپ یوں جب سورج اتنے بج کے اتنے منٹ پہ جب یہاں پہنچے گا تو اس سے اتنے زاویے پر آپ یوں گھوم جائیں تو یہاں آپ کا قبلہ ہے. یہ حضرت بتا دیا کرتے تھے. تو ہم حیران ہوتے تھے کہ حضرت یہ کیسے بتاتے ہیں, اور اس پہ اصل فتاویٰ میں حضرت کے پورے پورے رسالے ہیں, یعنی کوئی یہ فن سیکھنا چاہے تو سیکھ بھی سکتا ہے, اور وہ عربی میں ہیں رسالے وہ سارے. تو میں سمجھتا تھا حضرت نے کہیں سے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے حضرت نے البیرونی کی کتابیں پڑھی ہیں تمام. حضرت اسکول میں, اس زمانے کے اسکول میں شاید پہلی یا 2 جماعتیں حضرت نے پڑھی ہوں گی, اس کے بعد والد صاحب نے ان کو مدرسے میں ڈال دیا تھا. اسکول سے حضرت کو اسکول کی تعلیم کا بالکل نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے کیا تعلیم ہے, جو آج کل کے عصری علوم ہیں ان سے ناآشنا تھے. لیکن آپ ایس الفتاویٰ میں دیکھ سکتے ہیں, اور جامعۃ الرشید کا جو فلکیات کا شعبہ اس وقت کام کر رہا ہے وہ پورا کا پورا البیرونی ہی کی تعلیمات کی اثرات ہیں. اس میں جدید تعلیم سے صرف اتنی مدد لی گئی ہے کہ اصطلاحات البیرونی کی عربی میں ہیں, اور آج کل جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں وہ انگلش میں. تو صرف اصطلاحات کی حد تک جو ٹرمز ہیں وہ انگریزی کی لی گئی ہیں, باقی کچھ بھی نہیں لیا گیا وہ سارا. اور وہ اس میں چاند کی حرکتیں, چاند گرہن کب ہوگا, یہ پہلے سے ہمارے حضرت بھی پہلے سے بتا دیا کرتے تھے, بلکہ حضرت نے قیامت تک کا بتایا بتا, ٹھیک ہے نا, کہ بھئی یہ فلاں 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 تاریخ کو سورج گرہن ہوگا, فلاں 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 تاریخ کو چاند گرہن ہوگا, اور چاند 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا, یہ ساری. اور پوری ایک ایک چیز وہ حضرت نے پھر اس پہ ایک جو ہے نا وہ بھی بنایا ہوا تھا, ایک نقشہ سا بنایا ہوا تھا, ایک جنتری. اس میں یہ تھا کہ آپ کوئی بھی چاند کی تاریخ ہو تو اس سے انگریزی تاریخ نکال سکتے ہیں, اس کا دن نکال سکتے ہیں. یہ حضرت نے خود ڈیزائن کیا تھا. تو ایک بیچارے سیدھے سادے سے مولوی صاحب آئے, حضرت ان کو بتا رہے تھے کہ یہ میں نے ایسی چیز بنائی ہے, کیلنڈر کو اب آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اس نے کہا اچھا پھر یہ بتائیں اس میں قیامت کب آ رہی ہے, جب آپ ہر چیز کا تاریخ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو یہ ہوگا تو قیامت کا بتا دیں. وہ سیریسلی کہہ رہے تھے کہ آپ ذرا غور فکر کر کے بتائیں نا آخری ڈیٹ کیا ہوگی. بیچارے سیدھے آدمی تھے. تو جلیبی کی طرح بھی سیدھے ہوتے ہیں بعض لوگ. تو البیرونی نے کرو ٹریگنومیٹری کی بنیادیں رکھی ہیں. وہ ایکویشنز میں صرف اتنی تبدیلی کی گئی ہے کہ اس کی ایکویشن تھی نا الف جیم سے اور گاف اپون 3 = جے دال بیم, تو اس کو گوروں نے اتنا کر دیا کہ الف بے جیم کے بجائے کیا ڈال دیا XYZ. اس سے زیادہ تبدیلی نہیں ہوئی ہے. اور بھی اس پہ بہت کچھ کہنے ہو گئے, میں بات کو سمیٹ رہا ہوں ورنہ یہ پورا موضوع اسی پہ چلا جائے گا. تو یہ اس کے کارنامے تھے جس سے یورپ نے فائدہ اٹھایا, اور آج ترقی کی جس انتہا تک پہنچا یورپ. یہ سارے علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے نا, جب یورپ گئے اور انہیں ان کی یونیورسٹیوں میں مسلمان سائنسدانوں کی کتابیں دیکھی علامہ اقبال نے, تو ان کا بڑا مشہور شعر ہے, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو جا کے دیکھیں یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. کہہ رہے وہ علم کے موتی نایاب کتابیں جو ہمارے اپنے باپ دادا کی کتابیں تھیں, جب یورپ کی کتب خانوں میں لائبریری میں دیکھیں تو ہمارا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے غم سے کہ ہماری میراث تھی اور اس سے فائدہ ان لوگوں نے اٹھایا. تو میں یہ ساری بات میرے بھائی اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اسلام کے مزاج میں تنزل نہیں ہے, اسلام کے مزاج میں ترقی ہے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ پھر ہم ایسے کیوں ہیں, جب اتنی ہم بھی تو مسلم ہیں, ہمارے کان میں بھی تو اذان کہی جاتی ہے, ہم بھی تو بکرے کاٹتے ہیں قربانی کے موقع پر, حج کرتے ہیں, تو ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ ہمارے پیچھے ہونے کے 2 اسباب ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے ساتھ غیر اقوام نے دھوکہ بہت کیا ہے, اور کچھ ہمارے اپنوں نے دھوکہ کیا ہے. مسلمانوں کی صفوں میں یہ جو مسلمانوں کا تنزل شروع ہوا ہے نا, یہ سب سے بڑا جو اس کی بنیاد بنی ہے تنزل کی, یہ ہے فتنہ تاتار. چنگیز خان اور تاتاریوں کا جو فتنہ تھا جس نے بغداد کی خلافت کا خاتمہ کیا ہے. اس پہ بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ بغداد, دیکھیں جب بھی کوئی قوم حکومت میں نہیں ہوتی نا, غلام ہوتی ہے, وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی. ہم لوگ اس وقت ہیں غلام,
ہم کچھ بھی کر لیں ترقی نہیں کریں گے, کیونکہ ہمیں ایک تو محدود ترقی, ہمارے پاس جو ہوائی جہاز آتے ہیں نا, جسے ہم چلانا سیکھ کے ہم کہتے ہیں ہم نے